लियारी गैंगवार, ये लफ्ज़ सुनते ही जिस्म कँप-कँपाते हैं और रूह तड़प जाती और कानों में गोलियों की थड़थड़ाहट गूंजने लगती। लियारी की तारीख इतनी खूनरेज़ है कि इसके किरदार रहमान दकेत ने अपनी ही माँ को इस वजह से कत्ल कर दिया क्योंकि उसे शक था कि उसकी माँ मुखालिफ ग्रुप की मुखबर है। दूसरी तरफ उज़ैर बलोच एक वार्ड बॉय था और गैंगवार के इस दलदल में उसे इस वजह से आना पड़ा कि उसके बाप को कत्ल कर दिया गया। और फिर लियारी के दरो दीवार ने देखा कि उज़ैर बलोच ने अपने ही बाप के कातल का सर तन से जुदा कर उससे फुटबॉल खेली थी। कराची में आज भी एक तरफ तो लियारी की गलियों में बारूद की बू फैली हुई, तो दूसरी तरफ लियारी गैंगवार का निशाना बनने वाले जवानों पर माओं की तड़पती ममता। इस किस्से में गोलियां हैं तो बम धमाके भी। पुलिस अफसरान निशाना बने तो इस गैंगवार को बढ़ाने में हाथ भी पुलिस ही का था। आज हम सुनाने जा रहे हैं लियारी गैंगवार की अनकही दास्तान। शुरू करने से पहले आपसे एक दरख्वास्त है कि वीडियो को आखिर तक देखकर हमें बताइएगा कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी। दोस्तों, लियारी गैंगवार और इस कहानी की शुरुआत यूं तो 1950 के बाद हो गई थी, जब लियारी कराची का शहरी इलाका समझा जाता था। यहाँ पढ़े लिखे लोग आकर बसने लगे और कारोबार करने लगे। तभी यहाँ कुछ नौजवान लड़के मनशियात और डकैती जैसे भयानक काम में लग गए। मनशियात के काम में पैसा इतना है कि फिर बात लाखों में नहीं बल्कि अरबों में होती। ये लोग जब कोई जुर्म करते हैं तो मकामी पुलिस को बराबर हिस्सा मिलता था, इसलिए पुलिस की मुकम्मल सपोर्ट से ये धंधा बढ़ने लगा। लियारी एक गंजान इलाका है, इब्तदाई से यहाँ आबादी ज्यादा थी। मनशियात और डकैती के ये गिरोह आस्ता आस्ता इतने मुनज़्ज़म हुए कि इन्होंने आपस में इलाके बांट लिए। हर नेटवर्क अपने इलाके में रहकर काम करता और दूसरे नेटवर्क के अफराद को वहाँ जाने की इजाज़त ना होती। अब ये बत्ताखोरी और अगवा बराए तवान जैसे जराइम भी करते थे। लियारी के एक इलाके अफशान गली में दादिल बलोच नामी एक शख्स मनशियात का धंधा करता था। उससे ज़रा ही दूर इकबाल उर्फ बाबू दकेत नामी एक और शख्स लियारी के इलाके करली में इतनी कामों की दुकान सजाए बैठा था। लेकिन बाबू दकेत कोई जाहिल आदमी नहीं था, बल्कि वो MSc था, पढ़ा लिखा इंसान था और उर्दू के अलावा इंग्लिश भी बाखूबी बात कर सकता था। वहीं दूसरी तरफ जहानाबाद और शेरशाह के इलाके में हाजी लालू नामी एक और शख्स मनशियात और बत्ताखोरी का कारोबार चलाता था। उसके 7 बेटे थे और वो सभी इसी काम में अपने बाप के साथ थे। इन्हीं बेटों में अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी थे। ये 2 ऐसे नाम हैं जो लियारी गैंगवार के बाद आज तक आप टेलीविजन पर सुनते ही आ रहे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इन सब कामों का हम आप लोगों को क्यों बता रहे। दरअसल यही वो लोग थे जिनके इख्तलाफात की वजह से लियारी गैंगवार चिड़ी और इन्हीं लोगों ने न सिर्फ पुलिस को तिगनी का नाच नचाया बल्कि इस टकराव में हजारों मासूम लोगों की जानें भी गईं। खैर 1990 के बाद लियारी से पूरे शहर कराची में मनशियात की सप्लाई बहुत बढ़ गई थी। इससे पहले लियारी गैंगवार छोटे मोटे जराइम करते, लेकिन जब अफगान जंग के बाद मुल्क में असले की सप्लाई बढ़ी तो इन गैंग्स को पनपने का भरपूर मौका मिल गया। अपनी बात आगे बढ़ाते हैं। लियारी गैंगवार का जिक्र हो, रहमान दकेत का नाम ना ही ऐसे कैसे हो सकता है। लियारी गैंगवार के सरगुना दादिल बलोच को कुछ अरसा बाद कत्ल कर दिया गया और उस वक्त कहा जाने लगा कि दादिल बलोच को बाबू दकेत ने कत्ल किया और दादिल बलोच का ही बेटा था रहमान दकेत। दादिल बलोच को इख्तलाफात की बिना पर कत्ल किया गया तो उसके बेटे रहमान दकेत को हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में रख लिया। जी हाँ, वही हाजी लालू जो शेरशाह में जुए के अड्डों का मालिक था और अपने 7 बेटों के साथ मिलकर अपनी दहशत जमाए हुए था। अब आप हमारे बताए मॉडल को अच्छी तरह समझ चुके होंगे। यानी अब एक तरफ लियारी में MSc किया हुआ बाबू दकेत था तो दूसरी तरफ हाजी लालू और रहमान दकेत। मजे की बात यह है कि इस ग्रुप में अरशद पप्पू और यासिर अरफात भी शामिल थे, जिनकी पहचान कराची, मलीर, कुरंगी और फिर हब और बलूचिस्तान तक थी। यूं ये एक ताकतवर ग्रुप था। अब रहमान दकेत खुद जो कुछ माल बनाता अपने सरबराह हाजी लालू के पास जमा करवाता था। बत्ताखोरी टारगेट किलिंग से रहमान दकेत ने उस जमाने में करोड़ों रुपए कमा लिए थे, या मुल्क भर में लाखों कमाने वाले लोग उंगलियों पर गिने जा सकते थे। एक वक्त फिर ऐसा आया जब रहमान दकेत ने हाजी लालू से अपने पैसे वापस मांगे तो उसने देने से इनकार कर दिया
اور اس پر رحمان دکیت کی حاجی لالو سے اچھی خاصی لڑائی ہوئی اور اس نے آئندہ اس کے لیے کام نہ کرنے کی دھمکی دے ڈالی۔ ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ وہ اس سے پھر اچھے کی امید بھی نہ رکھے۔ اس دھندے میں پارٹی بدلنے کا مطلب صرف موت ہی ہے۔ لیکن حاجی لالو نے رحمان دکیت کو ٹھکانے لگانے کے بجائے اسے گرفتار کروا دیا۔ یہ رحم دلی حاجی لالو کو لے ڈوبی اور رحمان دکیت کو عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ وہاں سے بھاگ نکلا اور پھر اس نے ایسا خوفناک روپ دھارا کہ لیاری کے در و دیوار اس کے غصے کا آج بھی منہ بولتا ثبوت ہے۔ رحمان دکیت نے واپس آ کر اپنے والد یعنی دادل بلوچ کے گروہ کو پھر سے ایکٹیو کیا اور اب اس کے نشانے پر دو لوگ تھے، اس کے باپ کا قاتل بابو دکیت اور اس کے پیسے ہڑپ کر کے اسے گرفتار کروانے والا حاجی لالو۔ اس نے اپنے گروہ کو مزید پھیلانے کے ساتھ حاجی لالو کے بندوں کو مارنا بھی شروع کر دیا۔ وہ حاجی لالو کے ان بندوں کو نشانہ بنا رہا تھا جو اس کے قریب تھے یا اس کے زیادہ کام آتے تھے۔ نتیجے میں حاجی لالو بھی رحمان دکیت کے بندوں کو مار رہا تھا۔ حاجی لالو کے گروپ کو اب اس کا بیٹا ارشد پپو لیڈ کر رہا تھا اور یوں آپس کے ساتھی ہی ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ رحمان دکیت نے 13 سال کی عمر میں پہلا جرم یہ کیا کہ اپنے ہی پڑوسی کو چاقو مار کر زخمی کر دیا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کا شاید سب سے بڑا اور بے رحمانہ فیصلہ کیا تھا؟ اپنی ہی والدہ کا قتل۔ جی ہاں، رحمان دکیت نے اپنی ہی ماں کو قتل کیا۔ دراصل رحمان دکیت کو شک تھا کہ اس کی والدہ کا رابطہ بابو دکیت سے تھا اور وہ ان کے لیے مخبری کرتی تھی۔ خیر اس کی ماں مخبر تھی یا نہیں، اس میں کتنی سچائی ہے اور کتنا جھوٹ، یہ تو اب رب ہی جانے، لیکن اس وحشیانہ قدم کے بعد اب رحمان دکیت کی سوچ کا اندازہ بخوبی لگا سکتے ہیں۔ اس کے باوجود رحمان دکیت کو لیاری کے لوگوں میں پسندیدہ تصور کیا جاتا تھا۔ غریب طبقہ اسے اپنا مسیحا مانتا تھا کیونکہ رحمان بلوچ اپنی لوٹی گئی رقم سے لوگوں کی مدد کرتا، یوں وہ ایک سخی ڈاکو تھا۔ اب یہ تینوں گروپ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، ہر ایک دوسرے کے بندوں کو چن چن کر قتل کر رہا تھا اور کوشش یہی ہوتی تھی کہ دوسروں کو انتہائی اذیت کی موت دی جائے۔ اس لیے بہت بار ایسا ہوا کہ ارشد پپو نے رحمان دکیت کے بندوں کو اغوا کیا اور رحمان بلوچ کو فون پر اس کی چیخیں سنائی اور پھر چلتی کال کے دوران ہی گولی مار کر اس کے تڑپنے کی آوازیں بھی سنائی۔ یوں ان گروپس میں حمانیت بڑھنے لگی اور اب لیاری کو آگ لگ چکی تھی۔ ہینڈ گرنیڈ اور فائرنگ اب معمول کی بات تھی اور اسی دوران عالمی میڈیا کی توجہ اس طرف ہو گئی۔ الجزیرہ اور BBC سمیت تقریباً تمام ہی چینل لیاری گینگ وار کو رپورٹ کر رہے تھے اور پاکستان بے بس تھا۔ اسی دوران ایک قتل ہوا جس نے لیاری کی سیاست اور کراچی کی زندگی پر گہرا اثر ڈالا۔ ایک فیضو نامی ٹرانسپورٹر تھا جو امن و سکون کے ساتھ اپنا کام کرتا اور کراچی میں اسے رہنا تھا تو بھتہ بھی دیتا تھا۔ کچھ حصہ پولیس کو جاتا اور باقی رحمان دکیت کو۔ ارشد پپو نے جب یہ دیکھا کہ پارٹی تگڑی ہے تو اسے کہا کہ حصہ ہمیں دیا کرو، لیکن وہ نہ مانا اور حصہ رحمان دکیت کو دیتا رہا۔ آخرکار ارشد پپو نے فیضو کو اغوا کر لیا اور فیضو رحمان دکیت کا خاص بندہ تھا، اس لیے اس نے رحمان نے خود ارشد سے کہا کہ وہ یہ غلطی نہ کرے، لیکن اس نے فیضو کو قتل کر دیا۔ اور پھر لیاری گینگ وار میں ایک ایسے شخص کی انٹری ہوئی جس کے نام سن کر نہ صرف عوام بلکہ بڑے بڑے سیاستدان بھی کانپتے تھے۔ عزیر بلوچ۔ جی ہاں، عزیر بلوچ اسی ٹرانسپورٹر کا بیٹا تھا۔ وہ کسی زمانے میں رحمان دکیت کے ساتھ پڑھ بھی چکا تھا اور اب اپنے باپ کی موت کا بدلہ لینے میدان میں اتر آیا۔ اس سے پہلے اس نے کبھی کوئی جرم نہیں کیا تھا، بلکہ وہ تو لیاری جنرل ہسپتال میں ایک وارڈ بوائے تھا۔ رحمان دکیت نے عزیر بلوچ کو اپنی سرپرستی میں لیا تو دوسری طرف اس گروپ کو ملک کی نامی گرامی سیاسی جماعت کا ساتھ ملنے لگا۔ کہا جاتا ہے کہ محترمہ بے نظیر بھٹو 2007 میں جب وطن واپس آئیں تو کراچی میں ان پر حملہ ہوا۔ اس حملے کے وقت ان کا سیکیورٹی آفیسر رحمان دکیت ہی تھا۔ مختلف تصاویر میں اسے محترمہ بے نظیر بھٹو کے ساتھ دیکھا جا سکتا ہے۔ عزیر بلوچ پر خصوصیات اس وقت کے وزیر داخلہ ذوالفقار مرزا کا تھا۔ خیر یہ گروپ آپس میں لڑتے مرتے رہے اور اسی دوران بتہ خوری اور گینگ وار MQM کی انٹری ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ لیاری گینگ وار کے کرندوں نے آہستہ آہستہ اپنا اثر جما لیا تھا کہ وہ حکومت اور سیاسی جماعت ہی کو بلیک میل کرنے لگے۔ انہیں ختم کرنے کے لیے MQM کو بڑھاوا دیا گیا اور پھر ان دو
بیلوں کی لڑائی میں کراچی کے معصوم لوگوں کا خون بہا۔ رات تو رات، دن میں بھی گھر سے نکلنا محال تھا۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد حکومت سندھ نے ان لوگوں کا سر کچلنے کے لیے لیاری ٹاسک فورس تشکیل دی، جس کا سربراہ SSP اسلم چودھری کو بنایا گیا۔ اسلم چودھری کا تفصیلی ذکر پھر کسی ویڈیو میں صحیح، فی الحال اتنا سمجھ لیجئے کہ اسلم چودھری کو انکاؤنٹر اسپیشلسٹ سمجھا جاتا تھا۔ حکومت کی انہیں مکمل سپورٹ حاصل تھی۔ انہوں نے رحمان دکیت کے ساتھ کئی مقابلے کیے۔ ایک مرتبہ رحمان دکیت گرفتار بھی ہوا اور 2 مہینوں تک وہ اسلم چودھری کی خفیہ کسٹڈی میں رہا، لیکن پھر اسلم چودھری کے اپنے ہی ساتھیوں نے تقریباً 5 کروڑ لے کر اسے بھگا دیا۔ خیر، پھر کیا رحمان دکیت اور کیا بابا لاڈلا، سب ہی مارے گئے، اور دوسری طرف اسلم چودھری کو بھی ایک حملے میں مار دیا گیا۔ 2013 میں کراچی میں بد امنی کے خلاف ایک منظم آپریشن شروع کیا گیا، جس میں لیاری گینگ وار کے خلاف سخت کارروائیاں ہوئیں۔ سیکیورٹی فورسز نے گینگ کے مضبوط گڑھوں پر چھاپے مارے اور اہم رہنماؤں کو گرفتار کیا اور کئی مارے گئے۔ لیاری گینگ وار کے 2 بڑے دھڑے، عزیر بلوچ گروپ اور بابا لاڈلا گروپ کے آپس میں لڑنے سے یہ خاصے کمزور پڑ گئے تھے۔ 2016 میں عزیر بلوچ کو گرفتار کیا گیا، جس کے بعد اس نے کئی سنسنی خیز انکشافات کیے، جن میں سیاسی شخصیات سے تعلقات، قتل و غارت گری، غیر قانونی سرگرمیوں کا اعتراف بھی شامل تھا۔ اس گرفتاری کے بعد گینگ وار کی طاقت مزید کمزور ہو گئی۔ کئی سالوں تک لیاری گینگ وار کو سیاسی سرپرستی حاصل رہی، لیکن جب حکومت اور اداروں نے سخت موقف اپنایا اور سرپرستی ختم ہوئی تو گینگ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور آخرکار یہ مکمل طور پر ختم ہو گئے۔ لیاری گینگ وار کا خاتمہ ایک طویل اور مسلسل آپریشن کا نتیجہ تھا، جس میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی، اندرونی اختلافات اور سیاسی حمایت کے خاتمے نے اہم کردار ادا کیا۔ آج لیاری پہلے کی نسبت زیادہ پرامن ہے، لیکن ماضی کے اثرات اب بھی کچھ حد تک موجود ہیں۔ آخر میں لیاری گینگ وار کے خاتمے کا کریڈٹ سندھ رینجرز اور جنرل رحیل شریف اور دیگر شخصیات کو نہ دینا ایک زیادتی ہوگی۔ قوم اپنے ان سپوتوں پر فخر کرتی ہے اور ان کی شکر گزار ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، جلد ملتے ہیں ایسی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔